شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء الحجة القائم المهدي اللهم صل على محمد الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء أما بعد قال فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ساعتنا لنظام الأمة فمحمد رحمة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد وعلى محمد ماشاءاللہ بزرگان گرامی، کل سے یہ سلسلہ گفتگو یہاں شروع کیا. امید ہے کہ کل کی کچھ نہ کچھ گفتگو آپ کے اذہان فاضلہ میں محفوظ ہوگی. کل کی معروضات کا خلاصہ کچھ یہ بنتا ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی جائے وہاں سے کچھ نہ کچھ منفعت حاصل کرتا ہے، اپنے لیے کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے، اور اگر وہاں سے فائدہ حاصل نہ کر سکے تو وہاں جانا انسان کا بے سود ہوتا ہے، کسی فائدے کے لیے نہیں. اور ایسا کام کہ جس سے انسان کو منفعت حاصل نہ ہو، فائدہ حاصل نہ ہو، اگرچہ کہ اس کام سے نقصان بھی نہ ہو، تو یہ کام عقلاء نہیں کرتے. صاحبان عقل و فہم بے مقصد کام نہیں کرتے. ایسا کام ان سے بعید ہے کہ جس کام سے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہ ہو، منفعت حاصل نہ ہو، بے شک وہ منفعت آخرت کی ہو، بے شک وہ منفعت دنیا کی. اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اطاعت لازمی امر ہے کسی شے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے. اور اطاعت کے اسباب کیا بنتے ہیں اس کے لیے بھی بات ہوئی تھی کہ انسان کے اندر بہت سے جذبات ہیں، جن میں سب سے بالغ ترین جذبہ نفرت اور محبت کا جذبہ ہے، اور یہ جذبہ فطرتاً ودیت ہے. اور یہ بات بھی ہوئی تھی کہ محبت کے لیے بھی کچھ معیارات کی ضرورت ہوتی ہے. اسی بات کو آج ذرا آگے بڑھائیں گے تاکہ جیسا کہ کل گزارش کی گئی، یہ ایک درسگاہ حسینی ہے، ایک سلسلہ تعلیم و تعلم ہے کہ جو سن 61 ہجری کے کربلا سے شروع ہوا اور قیامت تک قائم رہے گا. اور یقیناً ہر وہ انسان جو اپنے ذہن میں آزادی لے کر اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، جس نے اپنی بلوغت ذہنی کا ثبوت دیتے ہوئے اسلام کو اپنے لیے دین منتخب کیا ہے، وہ قیامت تک اس درسگاہ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا. دوستان عزیز، محبت ایک جذبہ انسانی ہے. انسان مختلف دائروں میں مقید ہے. انسان کی آزادی کے سلسلے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں. بہت سے مدارج ایسے ہیں جن پر انسان ٹھہر جاتا ہے، چاہتے ہوئے بھی کام نہیں کر پاتا. یہ حیات انسانی چار مداروں میں حرکت کر رہی ہے.
یا یوں کہہ دیجیے کہ انسان 4 قسم کی ایسی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے جن سے چاہے بھی تو نہیں نکل سکتا، لیکن ان میں موجود رہتے ہوئے بھی انسان 2 کام کر سکتا ہے کہ جو چیزیں ان دائروں میں اسے پسند ہیں وہ اپنا لے، اور جو چیزیں پسند نہیں ہیں انہیں ٹھکرا دے۔ اس سے بڑھ کر ایک کام ہوتا ہے کہ جب انسان ان پر تصرف حاصل کر لیتا ہے تو پھر جو چیزیں انسان پسند کرتا ہے انہیں ان ادوار میں نافذ کر دے، اپنی پسندیدہ اقدار کو ان مرحلوں میں نافذ کر دے۔ جو پہلا مرحلہ، جو پہلا حصار انسان کے لیے بنتا ہے وہ حصار ہے گھر۔ گھر ایک دنیا ہے، کہا جاتا ہے نا کہ پہلی تربیت کا انسان کی گھر ہے، اور کل یہ بات بھی ہوئی تھی کہ مکتب بھی اسے قبول نہیں کرتا، سکول بھی اسے قبول نہیں کرتا جس کی کچھ نہ کچھ تربیت گھر سے نہ ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ ہر کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں کہ وہ اسے اس گھر کے ماحول کے ذریعے یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں یا مسلمان بنا دیں۔ یعنی انسان آزاد انسان کی حیثیت سے دین فطرت اسلام لے کر اس دنیا میں آتا ہے، لیکن یہ گھر کا ماحول ہے کہ اس کی سوچ کی جہت کو اسلام کی طرف موڑ دے، یا اس کی سوچ کو عیسائیت کی طرف راغب کر دے، یا اسے یہودی بنا دے۔ تو یہ پہلا مرحلہ، یہ پہلا حصار گھر کا بنتا ہے۔ کیا یہ مضبوط ترین حصار ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے گھر کے کبھی ترین فرد ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر کے ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکتے ہیں، جزوی طور پر تو بدل سکتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو کاملاً بدل لیں۔ اکثر لوگ برداشت کرتے ہیں کہ اب جو ماحول گھر کا ہے اسے برداشت کیا جائے اور اسی میں کچھ نہ کچھ سپیس نکال کر اپنا کام بھی کر لیا جائے۔ انسان کی دور حاضر کی مجبوری ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ، جو دوسرا مرحلہ انسان کے بنتا ہے، جو دوسرا حصار انسان کے سامنے آتا ہے، وہ حصار ہے مکتب، مدرسہ۔ جب آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں، یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، جو بھی اس کی اسٹوڈنٹ لائف کرتا ہے، جہاں سے بھی وہ تحصیل علم کر رہا ہے، وہ جگہ اس کے مزاج سے لے کر اس کی منزل کے تعین تک بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے کہ انسان اس صحبت سے پہچانا جاتا ہے جس میں وہ وقت گزارتا ہے۔ اگر سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اس کے ملنے ملانے والے دیندار فرد ہوں گے تو وہ فرد بھی معاشرے میں ایک دیندار فرد کی حیثیت سے آئے گا۔ اگر اسے اساتذہ ایسے ملے کہ جنہوں نے تعلیم دیتے ہوئے اس کی سوچ کا رخ اسلام کی حقیقی منزل کی طرف کر دیا۔ آپ مامون کے بارے میں سنتے ہیں نا کہ ہارون رشید نے مامون کے لیے جو اتالیق رکھا تھا، جو استاد رکھا تھا، وہ شیعہ اہل بیت تھا، اور ہارون جیسا متعصب شخص کہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کرنے والا ہے، اور جس کے ساتھ امام کی نفرت کا اندازہ میں اگر آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بیان کروں، ابراہیم جمال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ آپ ایک کام کرتے ہیں، جمال کہتے ہیں اونٹ رکھنے والا شخص، جمل سے اونٹ ان کے پاس تھے، ان کی ملکیت تھے، اونٹ کرائے پر دیا کرتے۔ امام کے پاس آئے، مولانا نے پوچھا کہ جمال کیا کرتے ہو؟ امام جانتے تھے کہ میرا یہ صحابی، میرا یہ شاگرد، یہ میری صحبت بیٹھنے والا، یہ مجھ سے استفادہ کرنے والا، یہ مجھے اپنا امام ماننے والا کیا کرتا ہے، لیکن پوچھا کس لیے؟ بسا اوقات دوسرے فرد کو سمجھانے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر سوال کی نوعیت اپنائی ہے۔ کہا جمال کیا کرتے ہو؟ کہا مولا میرے پاس کچھ اونٹ ہیں، میں وہ اونٹ کرائے پر دیتا ہوں، اور اس کے کرائے سے مجھے اتنا معاوضہ مل جاتا ہے کہ میری زندگی کی گزر بسر ہو جاتی ہے۔ کہا تمہارے اونٹ تو بہت زیادہ وقت لیتے ہوں گے؟ کہا نہیں مولا بہت کم وقت لیتے ہیں مجھ سے، اس لیے کہ عموماً ہارون رشید جب حج کے لیے جاتا ہے تو اپنی تمام کابینہ سمیت جاتا ہے، جیسے آج کل جاتے ہیں وزیر مذہبی امور جب حج پہ جاتے ہیں تو پورا ایک جہاز ان کے لیے ہائر کر لیا جاتا ہے، اور وہ بغیر معاوضے کے
باقی حاجیوں کے خرچے پر حج کر لیتے ہیں. بات صورت یہ آج کا معاملہ ہے، پہلے بھی ایسا ہی تھا. تو وہ ہارون اپنے تمام کابینہ سمیت ابراہیم جمال کے اونٹ کرائے پہ لے کر حج کری جاتا تھا. اب ابراہیم کسی غلط کام کے لیے اونٹ نہیں دیتا تھا، جو اس سے اونٹ کرائے پر لیتا ہے کس لیے لیتا ہے؟ حج کے لیے. تو یہ جو حدیث مبارک ہے کہ اگر کوئی کسی کو نیک کام کرنے کے سلسلے میں معاونت فراہم کرے تو وہ بھی نیک کام کرنے والے کی طرح اجر کا مستحق ہے، ایسا ہے نا. اور یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی نیک کام کرے جب تک وہ نیک کام ہوتا رہے گا اس کے ثواب میں وہ شامل رہے گا. آیا جمال کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہوگا نا، حج کے لیے بھیج رہا ہے نا، معاونت کر رہا ہے. اچھا ابراہیم یہ بتاؤ کہ جب تک ہارون واپس نہ آ جاتا ہو تمہارے دل سے یہ دعا تو نکلتی ہوگی کہ اے اللہ ہارون کو سلامت رکھ تاکہ واپس آ کے میرے اونٹوں کا کرایہ دے دے. فطرت نا، فطری بات. کہا مولا اتنا تو ہوتا ہے، اتنا تو دل میں ہوتا ہے کہ اللہ یہ خیریت سے واپس آ جائے تاکہ مجھے اپنے اونٹوں کا کرایہ مل جائے، اونٹ بھی سلامتی سے مل جائے. اب مولا کی ٹیبل پر کہا ابراہیم یہ اونٹ بیچ دو. اونٹ تو بیچ دیتا ہوں لیکن وجہ کیا ہے؟ کہا ہم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے دشمن سے اس حد تک بھی محبت رکھے کہ ہمارے دشمن سے اس حد تک بھی محبت رکھے کہ اس کے لیے دعا کرے کہ اس حد تک سلامتی سے واپس آ جائے کہ میرے پیسے مل جائیں. یہ ہے محبت. ابراہیم نے فوراً وہ اونٹ بھیج دی. ہارون کو پتہ چلا اگر یہ دشمنان اہل بیت بے وقوف ہوتے نا تو پھر دشمنی نہ کرتے. یہ بہت زیرک قسم کے افراد تھے، ذہین و فقیر تھے تو دنیا پر حکومت کر رہے تھے نا. سمجھ گیا کہ ہارون نے جو دیکھا کہ جناب ابراہیم نے اونٹ بیچ دیے ہیں تو فوراً پہنچا اسی مقام پر کہ جس کا معتقد ہے یہ ابراہیم، اسی نے کہا ہوگا کہ میری بات تو نہیں مانتا، جس کا مطیع ہے، جس کا اطاعت گزار ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسی کی بات مانے گا. بلایا ابراہیم، سنا تم نے اونٹ بیچ دیے کہ بیچ دی. کہا کیوں بیچے؟ کہا میں بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اونٹوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا. کہیں نہیں، تم نے اپنے مولا کے کہنے پر اونٹ بیچے. کہا نہیں میرا مولا تو خلیفہ ہے. کہا اگر تمہاری اور ہماری کچھ قرابت نہ ہوتی تو میں تمہیں قتل کرا دیتا. میں تمہیں قتل کرا دیتا. اب ابراہیم نے جو اونٹ بیچے مولا کے کہنے پر بیچے. مولا نے اسے کیا بتانا چاہا کہ دیکھو اگر ہمارے دشمن سے محبت رکھو گے تو پھر مطیع بھی اسی کے ہوگے، جس سے محبت کرو گے اسی کی اطاعت کرو گے. کبھی دشمن کی اطاعت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کسی فرد کو؟ کوئی دشمن کی اطاعت نہیں کرتا، اطاعت اسی کی کرتا ہے جس سے محبت ہو. اب یہ جو صحبت ملی، یہ جو درس حاصل کیا ابراہیم نے امام کی صحبت سے، امام کے مکتب سے، اسی نے ابراہیم کی ذہنیت کو پروان چڑھایا اور اس سے متاثر ہو کر ابراہیم نے ہارون رشید کے سامنے اتنی جرأت کی. اور اس واقعے سے آپ کو پتہ چلا کہ ہارون کس حد تک مبغض اہل بیت تھا، اہل بیت سے کس حد تک دشمنی رکھتا تھا. اور یہی قاتل تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. اب مامون اسی ہارون کا بیٹا ہے، لیکن مامون کا استاد شیعہ ہے. مامون کا استاد شیعہ ہے. ہارون آ گیا اس مرحلے پر کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے مامون اور امین کی تربیت کرنے والا استاد ہے شیعہ ہے. ایک عرصہ تربیت حاصل کرتے رہے وہ تو، لیکن ہارون نے دیکھا کہ اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ شیعہ ہے، لیکن جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا تب تک اپنے بیٹوں کے معاملے میں کوئی عمل نہیں کروں گا. پہنچ گیا، مامون بیٹھا ہے، استاد پڑھا رہا ہے. کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک حسن اور حسین زیادہ بافضیلت ہے کہ یہ میرا مامون؟ بڑا عجیب سوال کیا استاد. اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس مرحلے میں انسان کی محبت اور نفرت کا پتہ چلتا. اب یہ استاد تھا، یہ کس مکتب کا پڑھا ہوا تھا؟ یہ مکتب امامت کا پڑھا ہوا تھا. فوراً بولا کہ دیکھو آپ کو بات کرتے ہیں علی کے فرزندان حسن اور حسین کی. علی کا ایک غلام تھا کمبر، وہ کمبر بھی مجھے تمہارے بیٹوں اور خود تم سے زیادہ عزیز ہے.
منصب کو چھوڑ دیا. اس تربیت کے اثر نے مامون کو تشیع کی طرف مائل کیا. اور پھر بعد میں امام رضا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے مرحلے آئے ان کے اگرچہ کچھ سیاسی پہلو بھی تھے، لیکن یہ ایک بنیادی عنصر تھا کہ اس نے تشیع کی طرف رغبت حاصل کی اور آخر کار بہت سے اقدامات ہوئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو استاد ہے، جو مکتب ہے، جو مدرسہ ہے، وہ ایک انسان کی سوچ کے رخ کو متعین کرتا ہے. آپ بچے کو داخل کرائیں کیمبرج میں، ایک بچے کو آپ داخل کرائیں سرکاری اسکول میں، ایک بچے کو آپ داخل کرا دیں مدرسے میں، تینوں کی سوچ کا رخ اور عملی زندگی میں ان کا راہ عمل مختلف ہوگا. یہ ایک ہوگا مختلف ہوگا. کیوں؟ کس نے متعین کر دیا؟ اب اگر کسی مولانا صاحب کے فرزند تعلیم حاصل کریں جدید ترین سکول میں، کیمبرج سسٹم آف سکول میں، کیا وہ مولانا صاحب بنیں گے یا اسی نظام کے پروردہ بنیں گے؟ اور اگر کسی انتہائی دنیا دار قسم کے ڈاکٹر انجینئر یا کسی اور کے فرزند جا کے مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، وہ کیا بنیں گے؟ عالم بن جائیں گے، دین کا علم حاصل کر لیں گے. تو کس شے نے ان کی زندگی کے رخ کو بدلا؟ استاد نے، مدرسے نے. دوسرا مرحلہ جو انسان کی زندگی کا ہے وہ مدرسہ، سکول اور استاد، کہ یہ انسان کی سوچ کے رخ کو متعین کرتا ہے. جو تیسرا مرحلہ انسان کی تربیت میں آتا ہے اس مرحلے میں مسجد و امام بارگاہ شامل ہے. مسجد انسان کی رہنمائی کرنے کا مرکز ہے، امام بارگاہ انسان کو ہدایت دینے کا مرکز ہے. اب مسجد کیا ہے؟ آیا مسجد اس چار دیواری کا نام ہے کہ جس پر دو مینار لگے ہوئے ہوں اور ایک گنبد ہو، یا اس مقام کا نام ہے کہ جہاں سے انسان کو اسلامی رشد و ہدایت ملے؟ دین یہ کہتا ہے کہ اگر مسجد کا مقصد احیاء فکر دینی ہے تو مسجد ہے، اور اگر مسجد کا مقصد فقط نماز پڑھنا ہے اور دین کی اغراض و مقاصد پر چھری پھیرنا ہے تو قرآن نے مسجد زرار کو ڈھانے کا حکم دے دیا تھا. مسجد زرار کے بنانے والے ظاہر مسلمان سے کلمہ پڑھتے تھے، لیکن خدا نے حکم دیا. ان لوگوں نے پیغمبر سے آ کے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے. آج کی زبان میں اگر بات کروں کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، ہم دور رہتے ہیں، اس مسجد میں نہیں آ سکتے، کیا پیغمبر اس مشکل سے آگاہ نہیں تھے؟ یہ دور کے رہنے والے ہیں، انہیں آنے سے مشکل درپیش ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور بنا کیا رہے ہیں مسجد. برا کام تو نہیں کر رہے، اچھا کام کر رہے تھے. پیغمبر کو تعاون کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ آئیے ہماری بنائی ہوئی اس مسجد کا افتتاح کیجیے. آج کل افتتاح ہوتا ہے نا مسجد کا، پھر ایک تختی بھی لگتی ہے کہ اس مسجد کا افتتاح فلاں صاحب نے کیا. یہ ہمارے یہاں مروجہ چیز ہے. تو وہ بھی آ گیا کہ جناب آئیے پیغمبر اسلام ہماری مسجد کا افتتاح کیجیے. اب جتنے بھی منافقین تھے آیا وہ کلمہ پڑھتے تھے کہ نہیں؟ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے تھے کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے تھے کہ نہیں؟ ان پر مسلمانوں کے احکامات لاگو ہوتے تھے کہ نہیں؟ اب پیغمبر کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ جی سوال یہ کہ پیغمبر کو جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ پیغمبر کو یقیناً جانا چاہیے تھا. اگر پیغمبر نہ جاتے اپنی مرضی سے تو امت میں ایک فساد برپا ہو جاتا ہے. اب خدا امت میں فساد چاہتا ہے، یہ اصلاح چاہتا ہے. خدا نے فوراً حکم بھیجا کہ میرے رسول یہ تمہارے پاس آئے ہیں کہ مسجد کا افتتاح کرو، جس مسجد کی بنیاد تفرقے پر رکھی گئی ہو اسے ڈھا دو. جس مسجد سے تفرقہ ابھر رہا ہو اس مسجد کو ڈھا دو، اور وہ مسجد گرا دی گئی. اب اگر مسجد انسان کی زندگی میں تعمیراتی کردار ادا نہیں کر رہی تو وہ کس پہلو کو سامنے رکھے ہوئے؟ آج ہم برا کہتے ہیں انسان کو کہ آج کا نوجوان بالکل آوارہ ہو گیا، دین سے بے رغبت ہو گیا، دین کی طرف آتا نہیں. والدین کہتے ہیں بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس کے اخلاق اچھا نہیں. دوست کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پتہ نہیں. اس قسم کی سینکڑوں باتیں آپ روزمرہ کرتے ہیں. کبھی غور کیا کہ اس بے راہ روی میں ہمارا کتنا حصہ ہے؟ اس نسل جدید کو گمراہی کی طرف دھکیلنے میں گھر کا کتنا حصہ ہے؟ اس میں مکتب کا کتنا حصہ ہے؟ اس میں مسجد و امام بارگاہ کا کتنا حصہ ہے؟ امام بارگاہ کیا ہے؟ ابلاغ مقصد دین. یہ ممبر کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے نا کہ ممبر رسول ہے. اس ممبر پر جو آئے گا وہ کس کی نیابت کر رہا ہے؟
جی اگر یہ ممبر صرف ایک سادہ سی کرسی ہو تو اسے ممبر نہیں کہا جائے گا. اگر یہ ممبر 10 منزلہ ممبر ہو جس میں سندل کی لکڑی لگی ہوئی ہو, بہت سے ہیرے جواہرات لگے ہوئے, شاہی ممبر ہو تو پھر ممبر ہوگا. یہ جامع مسجد دمشق, اس میں بنو امیہ کے انتہائی فرعونیت مزاج حکمرانوں کا ممبر پڑا تھا, کیا کم قیمتی ہوگا؟ جس وقت یزید کے دربار میں امام سجاد علیہ السلام کو لایا گیا اور امام سجاد علیہ السلام نے اس لمحے یزید کو ایک جملہ کہا کہ امیر مجھے اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے گٹھے پہ جا کے کچھ بات کروں. ممبر نہیں کہا امام. آپ امام کے وہ جملے اٹھا کر دیکھ لیجیے, امام نے ممبر نہیں کہا, کہا مجھے اجازت دے کہ میں لکڑیوں کے اس گٹھے پہ جا کے کوئی بات کروں. کبھی آپ نے غور کیا کہ امام اس ممبر کو لکڑیوں کا گٹھا کیوں کریں؟ کیوں؟ ممبر ہے رسول کا. رسول کا کام ہے ابلاغ دین, رسول کا کام ہے امر بالمعروف, رسول کا کام ہے نہی عن المنکر. جہاں سے ابلاغ دین کا کام نہ ہو رہا ہو, جہاں سے امر بالمعروف نہ ہو رہا ہو, جہاں سے حق بتایا نہ جا رہا ہو, جہاں سے نہی عن المنکر نہ ہو رہی ہو, کتنا ہی قیمتی ممبر کیوں نہ ہو, امام کی نظر میں لکڑیوں کا گٹھا ہے. کبھی ہم نے زحمت کی کہ آج سوچ لیں کہ ہمارے گرد و پیش میں کتنے لکڑیوں کے گٹھے بکھرے ہوئے ہیں. انسان کی قیمت یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی قیمت میں آتا ہے. اس ممبر پر آنے والے انسان کی قیمت یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی قیمت میں آتا ہے. یہاں آنے والے انسان کی قیمت یہ ہے کہ وہ کتنی قیمتی بات کہتا ہے. اور بات کی قیمت کا تعین کون کرے گا؟ یا کلام خدا کرے گا یا کلام رسول کرے گا. اب یہ مسجد, یہ امام بار کا, یہ ممبر, یہ گھر, یہ مکتب, اور جو چوتھا حصہ ہے انسان کے گرد وہ معاشرے کا حصہ ہے. گھر سے تربیت حاصل کرے گا, سکول و مدرسہ سے تربیت حاصل کرے گا, مسجد و امام بارگاہ سے تربیت حاصل کرے گا, اور پھر انسان آئے گا عملی زندگی میں معاشرے میں. اب معاشرہ جس جہت پہ چل رہا ہے, جس رخ پہ چل رہا ہے, اس انسان کی سوچ بھی ادھر منقلب ہوتی جائے گی. آیا ہمارا معاشرہ بے دین ہے یا دیندار ہے؟ عملی طور پر انہوں نے کہا جناب عملی طور پر بے دین ہے اور ظاہری طور پر دیندار ہے, تو مان لیا. اسی لیے ہمارے معاشرے میں بے دینی پھیل گئی. اب میرا سوال دوبارہ پلٹے گا اس سمت میں کہ یہ نوجوان نسل بے راہ رو ہو گئی, بد اخلاق ہو گئی, مان لیا بد کردار ہو گئی, اسلام سے دور ہٹ گئی. آج جو فرد بھی 50 سال سے زیادہ عمر رکھتا ہے نوجوان نسل کا گلہ کرتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ جسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب بھی کسی بزرگوار کی بات سنیں گے تو نئی نسل کا گلہ کرے گا. یہ نئی نسل ان 4 مرحلوں سے گزر کر آپ کے سامنے آئی ہے. آپ سے یہ سوال اگر کیا جائے کہ یہ بتائیے گھر کا ماحول دیا آپ نے کتنا اسلام دیا؟ کبھی میں نے اپنے بچے کو جس حد تک تنبیہ سکول نہ جانے کی بنا پر کی, ٹیوشن پر نہ جانے کی بنا پر کی, اس سے 10% کم تنبیہ نماز نہ پڑھنے کی بنا پر کی. کبھی میں اس بنا پر اس کا ناراض ہوا کہ تم نے صبح قرآن مجید کی تلاوت, چلے میں نے تلاوت کا لفظ استعمال کے لیے شاید نامانوس ہو, کہ تم نے خدا کی کتاب پڑھی, نہیں ناراض ہوگا. ہاں اگر تم نے کورس کی کتاب نہیں پڑھی تو ناراض ہوتے ہیں. اب اس کی جو پہلی اینٹ تھی اسے ہم نے اسلام کے رخ پر رکھا کہ اسلام کے مخالف رخ پر رکھا. اب دوسرا مرحلہ آ گیا سکول کا, مدرسے کا. میں اساتذہ کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیونکہ اساتذہ اپنے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ اساتذہ کی تربیت کی بنا پر ہی معاشرے کا رخ تباہ ہو چکا ہے. انما بعثت معلما, پیغمبر نے کہا تھا کہ مجھے خدا نے معلم بنا کے بھیجا ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے حکیم بنا کے بھیجا, طبیب بنا کے بھیجا ہے, کہ مجھے انجینئر بنا کے بھیجا. نہیں. کیا پیغمبر کو انجینئر نہیں آتی تھی؟ پیغمبر کے مکتب کا شاگرد ہے علی میں, دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو میں آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. پیغمبر نہیں جانتے تھے, لیکن پیغمبر کہتے ہیں کہ انما بعثت معلما, مجھے خدا نے معلم بنا کے بھیجا ہے. یعنی جو معلم ہو اس کا کردار رسول کی طرح ہو. رسول نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا,
مسجد نبوی میں ایک مدرسہ کام کیا، اس کے جو شاگردان یا طالب علم تھے وہ اصحاب صفہ تھے، جن کی زندگی کی گزر بسر پیغمبر ہی کی ذات پر تھی۔ پیغمبر ان کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے، پیغمبر ان کے پہننے کا بندوبست کرتے تھے، پیغمبر ہی ان کی تربیت کرتے تھے، حتیٰ کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو مولا علی امیر المومنین نے بھیجا کہ اے زہرا تمہارے والد گرامی کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، آپ جائیں، آپ کو گھر کے کام میں بہت مشقت ہوتی ہے، اپنے والد گرامی سے کہیے کہ آپ کو کنیز خدمت کے لیے دیتے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ گئی، کہاں؟ مسجد میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کی قدر و قیمت پیغمبر کی نظر میں کیا تھی؟ میرے خیال میں اگر ہم کہیں کہ کائنات سے زیادہ تھی تو یہ بھی بہت کم ہے، اس جیسی کئی کائنات ہیں زہرا کی قدموں پہ قربان ہو جائیں، رحمت للعالمین کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ بات مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے یہی کبھی کہی تھی کہ پیغمبر زہرا کو بیٹی سمجھ کر تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ پیغمبر کا ہر عمل سنت ہے۔ اگر پیغمبر زہرا کو بیٹی سمجھ کر تعظیم کے لیے ٹھہرتے تو ہر باپ کے لیے لازم ہوتا کہ یہ سنت کا عمل سر انجام دے، اور اسے سنت قرار نہیں دیا گیا۔ اس سے مراد یہ کہ پیغمبر نبی کی حیثیت سے زہرا کی تعظیم کرتے تھے، یعنی یوں کہہ دیں کہ اگر زہرا کا مرتبہ دیکھنا ہے تو اتنا ہے، کم از کم اتنا ہے کہ نبوت اس کی تعظیم کے لیے ٹھہرتی ہے۔ جب زہرا آئی علی امیر المومنین کے کہنے پر، کنیزیں موجود ہیں مسجد میں، سیدہ زہرا آئی ہیں اپنے والد گرامی کے بعد اس لیے کہ کنیز حاصل کریں۔ پیغمبر تعظیم کے لیے اٹھے ہوں گے کہ نہیں؟ آگے بڑھ کے استقبال کیا ہوگا کہ نہیں؟ اپنی جگہ پہ بٹھایا ہوگا کہ نہیں؟ سب کچھ کیا۔ کہا بیٹی فاطمہ کیسے آئی ہو؟ کہا بابا آپ کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، ایک کنیز مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ کہا فاطمہ یہ کنیزیں میں نے اس لیے یہاں رکھی ہیں کہ انہیں بیچ کر اصحاب صفہ کے اخراجات پورے کروں گا۔ پیغمبر جن کے لیے معلم بننے کا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی بنا پر اپنی بیٹی کی جائز خواہش بھی پوری نہیں کر رہے ہیں، یہ کردار ہے معلم۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ سکول میں جسے ہم پسند کر رہے ہیں کس حد تک اسلام کا عمل دخل ہے۔ مسجد میں آ جائیں، انتہائی معذرت سے بات کروں گا، کیا ہماری مساجد ابلاغ دین کا کام کر رہی ہیں؟ مسجد میں اٹھنے بیٹھنے والے افراد اور اپنی زندگی کا بہت سا وقت مسجد میں صرف کرنے والے افراد سے گفتگو کر رہا ہوں، اور اسی لیے اس بات کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ صبح ہو گئے، جا کے 2 نفل اپنے پڑھ لیے، مولانا صاحب تشریف لائے، انہوں نے 2 فرض پڑھا دیے، ظہرین میں 4 فرض پڑھا دیے، عصر کے 4 فرض پڑھا دیے، مغربین کے 3 پڑھا دیے، عشاء کے 7 مل کر 7 ہو گئے، 4 پڑھا دیے۔ یہ ایک معلم مسجد میں بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرنے والا ایک دن میں 17 منٹ مسجد کو دے رہا ہے۔ 17 رکعت نماز ہے نا، اگر اطمینان سے پڑھے 1 منٹ لے لے گے کر کر، اور جو مسجد سے منسلک فرد ہے وہ کتنا منٹ دے رہا ہے؟ 17 منٹ۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے تو ہوتا ہے مسجد میں، بے شک یہ مسجد ہو شاہی مسجد ہو، کوئی ہوتا ہے؟ کیا تربیت کر رہی ہے مسجد؟ پیغمبر امت کی قسمت کے فیصلے مسجد میں کر رہے ہیں۔ ابلاغ دین ہے مسجد کا کام۔ کیا ہم نے کبھی کہا کہ قبلہ صاحب تھوڑی سی زحمت فرما لیجیے نماز فجر کے لیے، سردی کا موسم میں ہم گھر سے اٹھ کے آ گئے، سردی میں آ گئے، جب اٹھ کے آ گئے تو اب سردی نہیں لگے گی نا، اور الحمدللہ مساجد میں ہجرت کا بندوبست بھی ہوتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت پڑھائی، ہمیں 2 آیات قرآن بھی ترجمے کے ساتھ بتا دیجیے، ہمیں نہج البلاغہ سے 2 لائنیں بتا دیجیے، ہمیں صحیفہ کاملہ میں امام سجاد کی کوئی ایک تعلیم بتا دیجیے۔ اس 2 رکعت نماز کے ساتھ ہمیں کچھ دین بھی مل جائے۔ کبھی کہا آپ میں سے کسی نے مولانا صاحب کیوں دیں؟
آپ کو ضرورت ہی نہیں. اگر وہ نہیں دے رہے تو آپ کا کہنا تو فرض بنتا ہے نا. ہاں اتنا ذرا ہم دیکھیں اگر ماضی میں بھی اور اب بھی ہم اپنا فرض کیا سمجھتے ہیں. مولانا صاحب نے کہا جناب نمازی حضرات ذرا ٹھہریں, آج 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. ہم بیٹھ گئے, انہوں نے دوسرے دن پھر پڑھی, آج روز پڑھنے لگے, نماز پڑھو اور چلو گئے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی نہ نمازی عالم دین کو اس سمت میں لے کر چل رہا ہے کہ وہ ابلاغ دین کرے, اور نہ ادھر سے کوشش کی جا رہی ہے. امام بارگاہ کا ماحول آپ دیکھ لیجیے. امام بارگاہ میں 2 قسم کے افراد مجالس پڑھتے ہیں, محفل ہو, میلاد کی ہو, یہ مجالس کی. امام بارگاہ ہماری اساس ہے نا, ہمارے لیے بنیادی عمارت ہے. یا وہاں میلاد ہوگی یا مجلس ہوگی. پڑھنے والے کو کہتے ہیں ذاکر. جو ذاکر ہے وہ 2 قسم کا ہوگا, یا تو وہ کہہ لیجیے کہ گفتگو کرے گا نثر میں, جسے آپ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہیں, یہ خطیب ہے, یہ کچھ بھی ہے, یا وہ کچھ نظم میں بیان کرے گا جسے آپ مروجہ زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ذاکر ہے. ٹھیک ہے. اب جو ذکر کرنے والا ہے اس کی کسی بات کو ہم خدا کی پسندیدہ بات کی بنا پر داد دیتے ہیں, سوال ہے. بے شک ذاکر یہ معلوم ہے, کبھی دیتے ہیں داد کی یہ خدا کی پسندیدہ بات کی ہے, یا اپنی پسندیدہ بات پر داد دیتے ہیں. کئی جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جملے بولے جائیں تو مجمع الٹ پلٹ جاتا ہے. ہیں جملے ایسے لیکن جن کا استعمال میں عقلاً حرام سمجھتا ہوں. شرم تو اور بات ہے نا, عقلاً بھی حرام. اور بعض مقامات پر سر اور تال کے وہ ڈونگرے برسائے جاتے ہیں کہ جس چیز کو اسلام نے منع کیا ہے, حرام قرار دیا ہے, انہیں بنام اسلام پیش کیا جاتا ہے. اب یہ امام بارگاہ چند ایک مقامات ہیں, اور وہ بہت چند گنتی کے افراد ہیں کہ جو ان ایام میں ابلاغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. اب اگرچہ ان میں بھی 2 اقسام ہیں, کچھ تو زاہد خشک ہیں اور کچھ نہ کچھ بات کر لیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سرتال کا معاملہ زیادہ ہو وہاں لوگوں کا رش بھی زیادہ ہوگا, جہاں اپنی پسند کی بات ملے وہاں رش زیادہ ہوگا, اور جہاں خدا کی بات ملے وہاں رش بھی کم ہوگا. اور یقیناً کہتے ہیں کہ جو اپنی پسند کی بات نہ دے اسے سنتا بھی کوئی نہیں. یہ آپ کی انتہائی بزرگی ہے کہ آپ بول رہے ہیں. چلو آپ پڑھیے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ مسجد و امام بارگاہ بھی وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے, وجہ کچھ بھی ہو, جو ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے معاشرہ. معاشرے میں ہم اپنے تعلقات کس سطح پر استوار کرتے ہیں. ایک عمومی سوال, کبھی ہم نے کسی شخص سے تعلقات استوار کرنے کے لیے اپنے ذہن میں یہ معیار بنایا کہ یہ فرد بہت دیندار ہے, اس سے تعلق رکھنا چاہیے, یا سبب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ شخص معاشرے میں اثر و رسوخ رکھتا ہے, ہمارے بہت سے کام آئے گا, اس سے تعلق رکھنا چاہیے. معاشرے سے تعلق رکھنے میں ہمارا معیار طلب دنیا ہے یا طلب دین؟ طلب دنیا. اس کی مثالیں بہت سی میں نہیں دوں گا. اب یہ 4 مرحلے, یہ چاروں مرحلے ایک آج کے نوجوان نے زندگی کے مختلف ادوار میں طے کیے, اور کس کی انگلی پکڑ کر طے کیے؟ والدین کی. یہ مرحلے کس نے طے کرائے؟ والدین نے طے کرائے, اساتذہ نے طے کرائے, اور علماء نے طے کرائے. ٹھیک ہے. کون کون سے یہ مدارج گزرے؟ گھر کا درجہ گزرا, مکتب کا گزرا, مسجد و امام کا گزرا, اب آ گیا معاشرے میں. دیکھو معاشرے میں آیا, ہم نے کہا یہ بہت بے دین انسان. تو یہ بے دینی جو معاشرے میں پائی جا رہی ہے کس کے سبب سے ہے؟ کس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ ہمارے ایک علاقے کے سے جو شریف سے تعلق تھا, شاید سرائکی کی جہاز جدوئی, ایسے ان کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا سرائکی کا, اگر آپ کو دل ہو تو آپ انہوں نے کہا کہ نیزے تے قرآن وہ پڑھتے جب زہرا کھیر پیواوے. گھر کی تربیت کرنے والی کا کردار زہرا کا کردار ہوگا, وہی نیزے پہ قرآن پڑھ سکے گا. یہ نسل جو بے دین ہے,
اس کے 4 قصوروار ہیں. گھر قصوروار ہے, مسجد قصوروار ہے, مکتب قصوروار ہے اور معاشرہ قصوروار ہے. سب سے کم قصور معاشرے کا ہے اور سب سے زیادہ قصور کرتا ہے. اب یہ ان مرحلوں سے جب انسان گزر کے آتا ہے, اب یہ بلوغت ذہنی اور فکری کا حامل ہو جاتا ہے. یہ تربیت حاصل کرتے کرتے انسان کی عمر کتنی ہو جاتی ہے جی؟ 18 سال میں قومی شناختی کارڈ بن جاتا ہے نا. یعنی اسے آپ پاکستان کا ایک معزز شہری سمجھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بالغ نظر ہو گیا, اب جسمانی طور پر بھی معاشرے کے کام آئے گا اور عقلی اور ذہنی سطح پر بھی کام آئے گا. اسے جب ہم نے اس سطح پر لا دیا اور اپنے معاشرے کا ایک فرد تصور کر لیا, اب ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشرے کا فرد بننے والا نیا انسان دیندار ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اس مقام پر پلٹ کے دیکھیں کہ اسے بے دین بنانے میں گھر کا کتنا کردار ہے. جتنا کردار ہے اس کی اصلاح کر لیں. اسے بے دین بنانے میں مکتب و سکول مدرسہ کا کتنا کردار ہے, جتنا ہے اسے دیندار بنا لیں. اسے بے دین بنانے میں مسجد و امام بارگاہ کا کتنا کردار ہے, اسے بے دیندار بنا لیں. جب ان مرحلوں سے وہ دیندار بن کے آئے گا, آیا معاشرہ دیندار بن جائے گا کہ نہیں؟ یہ ہمارا ملک عزیز پاکستان, یہ مسلمانوں کا ملک ہے نا. اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ہندو رہتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں عیسائی رہتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں سکھ رہتے ہیں. یہ لاکھوں کی تعداد کم تو نہیں ہوتی نا. انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں بہت ہندو ہیں. آپ جناب ننکانہ صاحب چلے جائیں, حسن عبدال چلے جائیں, سکھ ملیں گے آپ کو. عیسائی تو ہر مقام پہ ہے نا. اسے کوئی عیسائیوں کا ملک کیوں نہیں کہتا؟ کیا یہ عیسائیوں کا ملک نہیں ہے؟ ہندوؤں کا ملک نہیں ہے؟ آپ کیوں نہیں کہتے؟ مسلمانوں کا ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, کہ چونکہ اکثریت مسلمانوں کی ہے تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے. یہ بھی بہت درست ہے کہ مسلمانوں کا ملک کہا جاتا ہے. اسلامی ملک کہنا بڑا مسئلہ بنتا ہے. اسلامی ملک وہ ہوتا ہے کہ جس ملک کا آئین و قانون اسلام کے تابع ہو, اور مسلمان ملک وہ ہوتا ہے کہ جس کے رہنے والے اکثریتی طور پر مسلمان ہو. اب یہ وطن عزیز پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے, ٹھیک ہے. اس مسلمانوں کے ملک میں ایک مسلمان گھرانہ ہے. اب یہ گھرانہ اس ملک میں ایک یونٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ اس گھرانے میں ایک فرد ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو ایک اینٹ ہے معاشرے کے ہر گھر میں, اسے ہم کہتے ہیں یہ بے دین ہے. تو یہ معاشرہ, یہ ملک کن کا ہوا؟ اکثریتی طور پر وہی ہو گیا نا. جب ہم کہتے ہیں معاشرہ بے دین ہے, سارے تو بے دین نہیں ہوتے نا. جناب لوگ نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ کہنے والا بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, جسے کہتا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اکثریتی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے, لہذا کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ جاتی. جو کچھ بھی اکثریت میں ہوتا ہے اسے اس معاشرے پر منطبق کر دیا جاتا ہے. اب یہ جتنا فساد فکری و علمی و عملی اس معاشرے میں کس کی بنا پر؟ ان 4 طبقات کی بنا پر. آیا اس برائی کو, اس کجی کو کس نے دور کرنا ہے؟ اگر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حالت کو بدل دے, ہو جائے گی. خدا کہتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی اور تری میں جتنا بھی فساد برپا ہے وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. جب یہ ہم خود اس معاشرے کو بے دین بنا رہے ہوتے ہیں, ہم خود اس معاشرے کو ایک معیار دے رہے ہوتے ہیں, اس کی پسند ناپسند کے معیارات متعین کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر جب ہم لفظ محبت استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ خاکہ ہونا چاہیے کہ جس رنگ سے ہم نے اس نوجوان نسل کے ذہن میں لفظ محبت لکھا ہے. یہ محبت انتہائی قیمتی لفظ ہے. ہم سب فخر سے کہتے ہیں کہ ہم محبان ہیں, اہل بیت ہیں. یہ محب کیا ہوتا ہے؟ عمل محبت میں 3 لفظ آتے ہیں: محب, محبت اور محبوب. محب اور محبوب کے درمیان جو ارتباط ہے اسے محبت کہا جاتا ہے. یعنی ایک محب, ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کی تمام باتیں مانتا ہے کہ نہیں؟
اگر کوئی فرد اپنے محبوب کی بات نہ مانے تو پھر وہ دعویٰ محبت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں میرا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ہم اہل بیت کرام کی سب باتیں مانتے ہیں؟ نہیں مانتے؟ نہیں، ان باتوں سے معافی مانگتے ہیں یا اپنے کردار سے معافی مانگتے ہیں؟ اچھا، ہم ان کی باتیں نہیں مانتے تو ہم کتنے محبان اہل بیت ہیں؟ اب خدا کہتا ہے کہ اے رسول، یہ لوگ تمہارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ کیا، خدا نے اپنا پیغام بھیج دیا کہ اے رسول، یہ جو آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بات ایک اور سامنے آ گئی کہ محب ہونا زیادہ افضل ہے یا محبوب ہونا؟ یعنی پہلے آپ تھے خدا کے محب، خدا نے کہا کہ ایک کام تم کرو میں تمہارا محب ہو جاؤں گا، تم میرے محبوب ہو جاؤ گے، تو دوسرا عمل افضل ہے کہ نہیں؟ لیکن دوسرے عمل کے لیے شرط کتنی کڑی ہے، فاتبعونی، کہ رسول ان سے کہو کہ میری اتباع کریں۔ آئیں قرآن مجید کو کھول لیجیے، یہ دین اسلام کی بنیادی کتاب ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے بات کی تھی کہ توراۃ انجیل زبور سب کا مجموعہ ہے قرآن۔ ذرا کبھی اس نظر سے قرآن کا مطالعہ کیجیے گا، جو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی قرآن مجید دیکھیں ایک کاغذ قلم ساتھ رکھ لیں، دیکھیں کہاں کہاں لفظ یحب ہے کہ اللہ کن سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المومنین، اللہ وہ آیات کلیکٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں ایک طرف، تو خدا کن سے محبت کرتا ہے۔ پھر دوسرا کام یہ کیجیے کہ جہاں خدا نے کہا کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المفسدین، کہ اللہ فساد کرنے والوں سے محبت، ان اللہ لا یحب الظالمین، خدا ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ذرا ایک اسٹیٹمنٹ بنائیے کہ خدا کن سے محبت کرتا ہے اور کن سے محبت نہیں کرتا۔ آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں، وہ آپ کے لیے ایک فارمولہ ہے، جب آپ یہ اسٹیٹمنٹ بنا لیں کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت نہیں کرتا، جن سے خدا محبت کرتا ہے وہی صفات ہیں ان لوگوں کی جو اتباع رسول کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا فاتبعونی، کہ رسول سے کہو کہ میری اتباع کریں تو اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کر رہا ہے یہ ان کی صفات ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہماری زندگی میں توکل کتنا ہے، ہماری زندگی میں صبر کتنا ہے، ہماری زندگی میں کیا کچھ ہے، آیا کہیں فساد تو نہیں، کہیں ظلم تو نہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو آج کے انسان کی پوری زندگی فساد اور ظلم سے مملوء ہے۔ محبت وہ معیار ہے جو انسان کی زندگی کا رخ متعین کرتی ہے، اور حدیث پیغمبر ہے کہ انسان اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک آپ سامنے جان سکتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں یحب اللہ من احب حسینا، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ قرآن مجید میں جتنی صفات خدا نے بیان کی کہ خدا ان صفات کے حامل افراد سے محبت کرتا ہے، وہ تمام صفات حسین شہید میں موجود ہیں، اور جن صفات کے سبب سے حسین محبوب خدا ہے ان صفات کے ذریعے آپ بھی محبوب خدا ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ کبھی ہم خدا کے لیے اتنا وقت نکالیں اور دیکھیں کہ خدا کو کون سی شے محبوب ہے اور کون سی محبوب نہیں ہے۔ اب ہمارا یہ کہہ دینا کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، ہم محب حسین ہیں، کیا ہمارے کہہ دینے کے لیے کافی ہے؟ کوئی دلیل اس کی ہے ہمارے پاس؟ اگر خدا دلیل مانگ لے تو، یا خدا ہمارے دعوی محبت کو قبول نہ کرے،
آپ کہیں گے یہ تو جناب بڑی خود سی بات کر دی، اس قسم کے لوگ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے نہیں میرے دوست۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے 25 حج پاپے ادا کیے تھے پیدل، مدینے سے مکے کی طرف سفر، اور وہ سنگریزے اور سنگلاخ زمین کی سڑکیں نہیں بنی ہوئی تھی اس دور میں۔ آپ ذرا سی نوکیلی سڑک پہ چلتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت تکلیف ہو گئی ہمارے گاؤں میں، نوکیلے پتھروں پہ چل کے مدینہ سے خدا کے گھر کی طرف آنا، یہ امام زین العابدین کا کام تھا، اور ہمارے تمام ائمہ یہ کیا کرتے تھے۔ 25 حج آپ نے پاپے ادا کیے۔ آپ حج کے احرام باندھنے کے لیے مسجد شجرہ پہنچے، احرام پہن لیا، تلبیہ کہنا چاہتے ہیں۔ تلبیہ کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یہیں سے شروع ہوتا ہے نا۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اس کی تمام باتوں کو بیان نہیں کر رہا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک قسم کا ایک اجازت نامہ ہے، جیسے چلے نیائی کرنے سے ہم خدا سے اس کے گھر میں، اس کے حرم میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں لبیک ہے اللہ میں حاضر ہوں۔ امام علیہ السلام احرام پہن کر ٹھہرے ہیں، تلبیہ کہنا چاہ رہے ہیں، لبیک کہنا چاہ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لفظ لبیک منہ سے نہیں کر رہا۔ امام نے پوری دنیا کے امام، کائنات کے امام، یہ سورج چاند ستارے ملائکہ سب ان کے مطیع، بجز خدا اور رسول سب سے افضل، لبیک کہنا چاہ رہے ہیں، منہ سے لفظ نہیں نکلتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صاحب بڑا کہ مولا کہیں کافی دیر ہو گئی تھی، یہ مولا تلبیہ کہیے، ساری جماعت میں انتظار میں تھی نا۔ چلے آج ہمارے مولانا صاحب اگر جماعت پہ آتے ہیں کسی توقف کر لیں تو نمازی حضرات بہت سے تبصرے کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنی دیر ہو گئی، گھر جا کے کام بھی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھا رہا، یہ ہمارے تبصرے ہوتے ہیں نا۔ تو زمانہ ایک ہی تھا، تمام افراد کہہ رہے تھے کہ مولا تلبیہ کہیے۔ مولا اشک بار آنکھوں سے کہتے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ لبیک، وہ کہتے لا لبیک لہو، کہ میں تو کہوں کہ اللہ میں حاضر ہوں کہ مجھے تیری حاضری قبول نہیں، تو پھر ہم کہیں کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین کہتے ہیں کہ محبت نہیں ہے، پھر کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ وہ کام نہ کریں جسے قبول نہ کیا جائے، اور وہ کام کریں جسے قبول کر لیا جائے؟ بہت سے کام ایسے ہم دنیا کی دشمنی مول لے لیتے ہیں، لیکن وہ کام کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ کیا ہم ایسی محبت نہ دیں حسین کو کہ جیسی محبت حسین چاہتے ہیں، تاکہ ہم خدا کے محبوب بن جائیں؟ یہ حسین کا ایک کردار، ایک فرد ہے حسین، اس بھری کائنات کے ایک انسان ہے نا حسین۔ ایک انسان سے محبت انسان کو محبوب خدا بنا دے، کہنے والا صادق اور امین رسول ہو۔ کبھی اس کا مفہوم سمجھا ہے آپ نے کہ ہر وہ شے کہ جو خدا کو محبوب ہے حسین میں ہے۔ اب اگر خدا کو صبر محبوب ہے تو حسین میں ہے، خدا کو توکل محبوب ہے تو حسین میں ہے، جو صفات بھی خدا اگر نمازی کو پسند کرتا ہے تو حسین میں نماز ہے۔ ہر شے، ان کی تفصیل بتانے کے وقت نہیں ہے، ہر وہ شے جو خدا کو محبوب ہے حسین کی صورت اب یہی حسین جس سے محبت کرنے والے سے خدا محبت کرتا ہے، یہ خود محبوب خدا ہے کہ نہیں؟ بلکہ یوں کہیں کہ حسین محبوب خدا بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں، اور ہر اس فرد کے محبوب ہیں کہ جو خدا سے محبت کرتا ہے۔ اتنی محبتیں تھیں حسین کے ذہن میں کہ جن محبتوں نے مجبور کیا کہ حسین مدینہ چھوڑ دے، اپنے پسندیدہ مقام کو چھوڑ دیا، اور اپنے نانا سے کہا کہ نانا اب یہ امت مجھے آپ کے پاس نہیں رہنے دے گی۔ اور پھر وہ ہر ہستی جو حسین کو محبوب تھی، چاہے وہ زینب کبریٰ ہو، چاہے وہ سکینہ ہو، چاہے وہ اصغر ہو، چاہے ربیہ ہو، ہر اس ہستی کو جو حسین محبوب رکھتے تھے اپنے ساتھ لے کر آئے کربلا میں۔ ایک انتہائی اختصار سے مثال دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ بھوکا انسان کو کھانا پسند ہوتا ہے نا، اگر پیاس کی طلب اس سے زیادہ ہو، پانی کی طلب، تو پھر کھانا چھوڑ کے پانی پی لیتا ہے۔ اگر کوئی ملنے والا آ جائے تو پھر یہ دیکھتا ہے کہ ملنے والا زیادہ اہم ہے یا کھانا زیادہ اہم ہے۔ اگر ملنے والا زیادہ اہم تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، ملنے والے کے پاس لے جاتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی پیغام آ جائے اسے بلا لے، پھر وہ ذہن میں اس کو فیصلہ کرتا ہے کہ آیا ہوا مہمان زیادہ
اہم ہے، یہ جو بلا رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے. اگر بلانے والا زیادہ اہم ہوگا تو کم اہم شے کو چھوڑ دے گا. ناراض نہ ہونا، معذرت مجھے ذرا. یعنی ہر کم اہمیت شے اگرچہ وہ کسی وقت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس سے زیادہ اہمیت والی شے پر قربان کر دی جاتی ہے، چھوڑ دی جاتی ہے. اب حسین کے پاس جتنی بھی اہم ترین چیزیں تھیں، جتنی بھی محبوب ترین چیزیں تھیں، جتنی بھی محبوب ترین ہستیاں تھیں، اپنے ساتھ لے آئے. یعنی حسین نے اپنی تمام محبتوں کو جمع کر لیا کربلا میں. اور اب کربلا کا میدان بالکل استادہ ہو گیا. اب حسین اپنی ہر پسندیدہ شے کو دیکھتے ہیں. اور پھر ایک اور شے جو حسین کے سامنے ہے کہ جو خدا نے حسین کے نانا کو امانت کے طور پر دی تھی. خدا نے اپنے رسول کو کیا امانت دی تھی؟ دین اسلام. دین اسلام امانت دیا نا. دیکھتے ہیں کہ یہ امانت خدا کی ہے، میرے نانا کے پاس آئی، میرے نانا نے یہ امانت مجھے دی. اب مجھے یہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن یہ امانت جو نانا کی ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر حسین نے ایک عمل کیا کہ اپنی ہر محبوب شے اس محبوب ترین شے پہ قربان کرتا ہے. حتیٰ کہ دیکھا کہ جب یہ محبوب رہ گیا ہے اور میں رہ گیا ہوں، پھر حسین نے موازنہ کیا کہ نہیں، میں بھی نہیں. یعنی یہ دین اسلام حسین کو اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب ہے. یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہے. اور یہ جو آپ روایت سنتے ہیں نا، یتیم مسکین کو کھانا دینے والی، اس کا راوی ہے. اس پر اللہ کی بات ایک صحابی کا بیٹا، صحابی کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی. یعنی کہ عمر بن سعد تابعی تھا. یہ نہیں چاہتا تھا کہ پیغمبر کے نواسے کو شہید کرے. دنیا کی محبت غالب آ رہی تھی، رسول کی محبت مغلوب ہو رہی تھی. رسول کی محبت کو چھوڑتا گیا، دنیا کی محبت کو اپناتا گیا، آخر کار کربلا میں آ گیا. غالباً 3 یا 4 محرم، صحیح تاریخ میرے ذہن میں نہیں، 3 یا 4 محرم. اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حسین کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ اپنے یہاں آنے کا مقصد بیان کر دیجیے. اہل کوفہ میں سے سرداروں کو بلایا کہ یہ سردار ہیں، بڑے معزز لوگ ہیں. کہا کہ تم جاؤ، جا کے پیغمبر سے پوچھو کہ یہاں آنے کا مقصد مقرر کیا ہو. انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری فوج میں ہیں، اور اب جو کچھ ہمیں تم حکم دو گے وہی کچھ کریں گے، لیکن حسین کے پاس نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا ہم نے خود خط لکھ کے حسین کو بلایا ہے. اگر ہم گئے تو حسین نے وہ خطوط نکال کے رکھ دیے جو ہمارے عہد نامے ہیں، یہ تمہارا عہد ہے، تمہارے بلانے پہ آیا ہوں، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا. آخر کار کثیر بن عبداللہ انتہائی غلیظ النفس انسان تھا، آگے بڑا کام آ جاتا ہے. کہا تم جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ آپ نے کچھ کیا. کثیر بن عبداللہ آیا، حسین کی طرف آ رہا ہے تو جناب ابو سمامہ سیدابی صحابی حسین نے دیکھا اور جانتے تھے کہ یہ کوفہ کا انتہائی بدترین شخص ہے. کہا مولا، یہ جو فرد آ رہا ہے نا، یہ انتہائی بدترین افراد میں شامل ہے کوفہ کے. میں اسے جا کے پتہ کرتا ہوں کہ کیوں آیا. اگر آپ اجازت میری ابھی سے. میں کہا کہ کثیر کیسے آئے؟ کہا میں پیغام لے کر آیا ہوں اپنے امیر کا اور حسین کو دینا چاہتا ہوں. کہا پیغام مجھے دے دو، میں جا کے اپنے مولا کو پیغام دیتا ہوں، جو وہ جواب دیں گے آ کے تمہیں دے دوں. محبت کا معیار ہوتا ہے، اسے میں بتانا چاہتا ہوں. کہا نہیں، پیغام میں نے دینا ہے. کہا اچھا اپنی تلوار یہیں رکھو. کہا نہیں، میں تلوار یہاں نہیں رکھوں گا. کہا میں جانتا ہوں تم انتہائی بدطینت فرد ہو، اگر تم تلوار یہاں نہیں رکھو گے تو اپنی تلوار کے دستے پر مجھے اپنا ہاتھ رکھنے دو اور پھر میرے ساتھ چلو. کیا معیار ہے؟ ابو سمامہ سیدابی یہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ملعون فطرت شخص تلوار لے کر بھی میرے مولا کے پاس آئے، اگرچہ وہ مذاکرات کے لیے آ رہا. اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری تلوار پر تمہارا ہاتھ اور میں جاؤں، میں واپس چلے جاتا ہوں.
واپس چلا گیا. اس کے بعد اور مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا. یہی ابو ثمامہ شہزادی روز عاشور امام کے پاس آتے ہیں اور عجیب انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اگرچہ جانتے ہیں کہ امام مجھ سے زیادہ حقیقت کو جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب دیکھیں نا, انہوں نے دیکھا کہ حسین میرا محبوب ہے اور نماز میرے محبوب کی محبوب ہے. تو جب انسان کسی کو اس کے محبوب کی طرف رغبت دلائے تو رغبت دلانے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے نا. ابو ثمامہ نے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. مولا نے کہا کہ تم نے اس وقت میں نماز کو یاد کیا, خدا تمہیں نمازیوں میں شمار فرمائے. مولا کی اس دعا کے الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا, کبھی کسی نمازی کو برا مت کہیے گا, اگرچہ اس میں برائی ہی کیوں نہ پائی جاتی ہو. اس کی برائی کا تذکرہ اس لیے نہ کیجیے گا کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے. جب آپ نماز کے صدقے میں اس کی برائی کو ختم کر دیں گے, ذکر نہیں کریں گے, تو خدا آپ کی برائیوں کو ختم کر دے گا. امام نے قیام نماز کا حکم دیا. کربلا کی نماز بڑی عجیب سے نماز تھی. امام کے کچھ صحابی آگے ٹھہر گئے. امام درمیان میں نماز خوف ادا کی گئی. جب یزید کی فوج سے کہا گیا نا کہ امام نماز پڑھنا چاہتے ہیں, جنگ روک لو, تو جو جواب وہاں سے ملا نا وہ جواب اسلامی نہیں, اسے انسانی بھی نہیں کہا نہیں تمہاری نماز نہیں ہے, ہم تمہیں نماز کی اجازت ہے. سوچئے گا کہ جہاں نماز کی اجازت نہ دی جائے تو نماز کی اجازت نہ دینے والا یزیدی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے, اور وہ کربلا ہی میں موجود ہوتا ہے. حسینی کردار یہ ہے کہ جہاں نماز سے روکا جائے وہیں نماز ادا کرے. مولا نماز کے لیے ٹھہرے, مولا کے سامنے آپ کے صحابی ٹھہر گئے. مولا کی نماز تمام ہوئی, ادھر مولا کے صحابی بھی تمام ہو گئے. اب جنگ شروع. یہ ابو ثمامہ شہزادی میدان کارزار میں آئے اور جنگ کی. ایک شخص جو ان سے بغض و نفرت رکھتا تھا, کوفہ کا رہنے والا, اس نے دیکھا کہ ابھی میرے پاس آئے ہیں اور اگر میں انہیں مار لوں تو میرے دل کا بغض بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور میری کاروائی بھی مکمل ہو جائے گی. آگے اس نے جناب ابو ثمامہ شہزادی کو شہید کر دیا. یہ شہادت ایک بہت منزلت رکھتی ہے. یہ الفاظ جو ابو ثمامہ شہزادی نے اس قاصد عمر ابن سعد سے کہے تھے کہ اے عمر ابن سعد سے کہتی, میں تجھے تلوار ساتھ لے کر حسین کے پاس نہیں جانے دوں گا, مگر اس لیے کہ اس تیری تلوار کے دستے پہ میرا ہاتھ ہو. یہ کم نہیں تھا, یہ محبت حسین کا وہ معیار تھا کہ جو اس صحابی رسول نے ہمارے سامنے بیان کیا. لیکن دوستو بات یہ ہے کہ اگر ابو ثمامہ شہزادی زندہ رہتے کوئی تلوار حسین تک پہنچنے دیتے؟ ہاں, ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ اے ابو ثمامہ شہزادی کی روح کہ جو عالم جنت میں سے حسین کی جنگ دیکھ رہی تھی, کہ اس وقت تو کیسے برداشت کر رہا تھا کہ جب یہی نواسہ رسول تھا, جس سمت میں جاتا تھا تلواروں کے زخم لگتے تھے, تیروں کے زخم لگتے تھے. ایک تیر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں اور میدان کارزار میں جنگ کر رہے ہیں, فراتے پھٹتا ہوا ایک تیر آیا, مولا کی پیشانی میں گرفت ہو گیا. اور دیکھیے کردار حسین, عظمت حسین اور حسین کی بہادری, اپنے ہاتھ سے اس تیر کو نکالا. جو تیر کو نکالا ہے فوارہ خون کا آپ کی پیشانی اثر سے نکلا, آپ نے وہ تمام خون ہاتھوں پہ لے لیا. اپنے ہاتھوں پہ لینے کے بعد فوجی اشقیاء سے کہنے لگے کہ دیکھو تم میرے نانا کے کلمہ گو کہلواتے ہو, یہ خون میں اپنی ریش پہ مل رہا ہوں, یعنی میں اپنی داڑھی کو اپنے اس خون سے خطاب کر رہا ہوں. قیامت کے دن اپنے نانا کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا اور تمہارے تیر سے یہ میرا نکلا ہوا خون تمہارے خلاف میرے نانا کی بارگاہ میں گواہی دے گا. اے ابو ثمامہ شہزادی, نہ معلوم تو نے جنت سے کیسے منظر برداشت کر لیا ہوگا.
اس سے آگے منظر بڑھا کہ جب شمر جیسا معلوم سینہ حسین پہ بیٹھا تھا، نہ معلوم ہے ابو ثمامہ سیداوی تو نے کیسے برداشت کیا؟ اے ابو ثمامہ سیداوی تو کیسے برداشت کر سکتا کہ جب حسین بھی نہ رہے، حسین کی مقدرات عصمت کا بھی کوئی نہ رہا، جب علی اور بطول کی بیٹیاں جلتے ہوئے خیموں میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ اپنے آپ کو خیموں میں جلا لیں یہ باہر نکل جائیں، لیکن اللہ نے اطاعت زینب کہ فوراً امام سے کہا کہ بیٹا سجاد کیا حکم ہے؟ انہی خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کہا اماں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جان بچا لو، اب تم اس حال سے باہر نکل جاؤ۔ عجیب منظر ہے زینب کا کہ حسین جیسا بھائی قربان کر کے بھی شریعت کی اتنی پابند ہے، اپنے امام کی اتنی موتی ہے، کنیز زینب کو بھی اسی طرح انداز سے ہونا چاہیے۔ یہی زینب تھی کہ جب 11 محرم کو اسے گزارا گیا کاروان شہداء کے اسیروں کو شہداء کربلا کے سامنے، جب جناب زینب گزری ہے لاشیں سید الشہداء کے پاس سے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے، برہنہ پشت محفل پر سوار رسول کی نواسی۔ عجیب حالت ہے جب لاش حسین کے پاس سے گزری، نہ معلوم اس انداز سے بیان کیا جائے کہ جس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہو وہ اونٹ سے اترے تو کیسے اترے، اور ایسے اونٹ کے جس پر نہ کچاوا ہو نہ ماری ہو، بس زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ گرانے کے بعد حسین کی لاش کے پاس بیٹھ کر کہتی کہ انت الحسین، کیا تو ہے حسین؟ انت ابنوں کا امی، کیا میری ماں زہرا کا بیٹا تو ہے؟ انت ابنوں کا ابھی، کیا میرے باپ علی مرتضیٰ کا بیٹا تو ہے؟ آپ نے کہا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول کا فرزند تو ہے؟ لیکن عجیب صبر اور حوصلہ ہے زینب کا کہ دو زانو ہو کر لاش حسین کے پاس بیٹھی اور اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو حسین کی کمر کے نیچے سے گزارا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب سیدہ زینب نے حسین کی لاش کو اٹھایا اور اپنے سینے کے برابر لائی، ایک دعا کی حسین کی لاش کو اٹھا کے کہ اللہم تقبل منا ھذا قلیل من القربان، کہ اے اللہ زینب کی یہ چھوٹی سی قربانی اپنی محبت بھری بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دعا کر رب قدوس ہم سب کی محبتوں کو حسین کی محبت میں ضم فرما دے، اور اس محبت حسین کے سب کی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ دعا کہ رب قدوس ہمارے جوانوں کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدوس و طفیل زہرا سلام علیہ ہمارے بزرگوں کو اطلاع دین